اور بھائی تعلقات کا چوتھا اور آخری درجہ ہے معاملات۔ معاملات کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دنیا میں مختلف شعبوں میں ہم اپنے معاملات میں اور لین دین کر رہے ہیں، بیع اور شراء ہو رہا ہے، پوری دنیا میں معاملات چل رہے ہیں۔ یہ جو ایسے معاملات کے تعلقات ہیں، یہ معاملات کے تعلقات بھی غیر حربی کفار کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو تینوں طرح کے تعلقات ہیں، مواسات، مدارات اور معاملات، یہ تینوں طرح کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ اسی وقت اجازت دی گئی ہے جب اس میں امت مسلمہ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کسی مسلمان ملک کو نقصان پہنچا کے کافروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو پریشان کر کے دوسرے کافروں کے ساتھ مدارات رکھنا، دوسرے کافروں کے ساتھ معاملات قائم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کو بتا دیا کہ مسلمان کے تعلقات کفار کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے موالات۔ یہ جو موالات ہے، یہ موالات صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ موالات کا معنی ہے دلی ہمدردی، دلی خیرخواہی، دلی محبت، دلی عقیدت۔ یہ موالات خاص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ اور مواسات، ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی، اس کی اجازت ہے ہر غیر حربی کافر کے ساتھ، جو مسلمان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ غیر حربی کافر کے ساتھ مدارات رکھو، غیر حربی کافر کے ساتھ مواسات رکھو، غیر حربی کافر کے ساتھ معاملات رکھو۔ یہ تینوں طرح کے تعلقات ایک مخصوص دائرے میں اور ایک مخصوص قید میں اس کی اجازت دی گئی۔